منورہ وہ تشریف لائیں اور حجیت حدیث جیسے اہم موضوع پر اس محفل کو اپنے لائے ہوئے نور سے منور کریں۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم پہ کامل و مکمل دین نازل فرمایا۔ کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کا ہر قول، جن کا ہر عمل، جن کی ہر تقریر دین میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی احادیث حجت ہیں۔ یہ چیز ہمیں سب سے پہلے قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کے اوامر، آپ کے آرڈرز کو حجت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر مانے، آپ کے اوامر کی تعمیل کی، اس نے دراصل میرے آرڈرز کی تعمیل کی۔ نبی علیہ السلام کی یہ آرڈرز کہاں ہیں؟ آپ کے اقوال کس شکل میں ہیں؟ آپ کے ان آرڈرز کو، آپ کے ان اوامر کو، آپ کے ان اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس عید سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی احادیث حجت ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو اللہ کے ہر آرڈر کو مانو اور اللہ کے رسول کے ہر آرڈر کو مانو۔ نبی علیہ السلام کے ہر آرڈر کی تعمیل کو ایمان کا تقاضا اور ایمان کا مفاد قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اور آپ کی احادیث کو حجت ماننا یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے، اور جو آپ کی احادیث کو حجت نہیں مانتا وہ نعمت اسلام سے، نعمت ایمان سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، وہ معاملہ عقیدے سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت اور امام شبلی کی یہ تفسیر واضح طور پہ اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی احادیث حجت ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کے اعمال، آپ کی تقریرات کو حجت قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ ہمارے رسول تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے دور رہو۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آنے والا ہر قول، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر تقریر ہمارے لیے حجت اور اتھارٹی ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اپنے بالوں کے ساتھ بال جوڑ کے بالوں کو لمبا کرتی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس کا مطالبہ کرے اس پہ بھی لعنت، جو عورت اپنے جسم کو گڈوائے اس پہ بھی لعنت، جو عورت کسی اور عورت کے جسم کو گھوٹے اس پہ بھی لعنت، اور اس عورت پہ بھی لعنت جو اپنے چہرے کے کسی بھی حصے سے بال کو ادھیڑے، جو تقاضا کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو یہ عمل کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو حسن و جمال کی خاطر اپنے دانتوں کے مابین فاصلہ قائم کرے، وقفہ قائم کرے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ ان تمام عورتوں پہ اللہ کی لعنت جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جی، یہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی لعنت۔ ایک عورت جسے ام یعقوب کے نام سے پکارا جاتا تھا، بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ کی طرف اس عمل کو منسوب کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پہ۔ بتائیے اللہ نے یہ لعنت ان عورتوں پہ کہاں کی ہے، کس صورت میں کی ہے، کس مقام پہ یہ آیت آئی ہے؟ میں نے قرآن کریم پڑھ رکھا ہے، اول سے لے کے آخر تک، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک، قرآن کریم کے دو گتوں کے مابین جتنی بھی آیات ہیں سب کو جانتی ہوں۔ مجھے قرآن حکیم میں ایسا کوئی مقام نہیں ملا، ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن توجہ سے پڑھا ہوتا، غور سے پڑھا ہوتا، تو اللہ کی قسم تجھے یہ چیز قرآن میں مل جاتی۔ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے ان اعمال سے روکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نہیں کو اللہ کی نہیں سمجھا جائے، اور نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھا جائے۔ جب آپ کا حکم اللہ کا حکم ہوا، جب آپ کا کسی بات سے روکنا اللہ رب العزت کی طرف سے ممانعت ہوئی، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی تقریرات دین میں حجت ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو، آپ کی سنت کو حجت نہیں مانتے، ان کے شبہات کی طرف نگاہ ڈالیں، ان کا موقف سننا چاہیں تو ان کے شبہات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی شکل میں دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن واضح ہے، قرآن میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، قرآن میں ہر مسئلہ بتا دیا گیا ہے، قرآن میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، پھر آپ حدیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کا، سنت کا لوگوں کو محتاج کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر مسئلہ موجود نہیں ہے۔ قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو قرآن یہ نہیں بتاتا کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، کون سی نمازوں میں قراءت جہری ہوگی، کون سی نمازوں میں قراءت سری ہوگی، نماز کے کون سے ارکان ہیں، نماز کی کون سی شرائط ہیں، یہ چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی۔ پتہ چلا کہ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو پھر قرآن میں نماز کی تفصیلات بھی موجود ہوتی، لیکن قرآن میں نماز کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو جب قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو قرآن یہ بھی بتاتا کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوگی اور کس مقدار میں ہوگی، نصاب کیا ہوگا، لیکن قرآن اس بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ حج واجب ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو قرآن وجوب کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن حج کی تفصیلات کیا ہے، حج کی اقسام کون سی ہیں، مقدار کون سے ہیں، احرام کے حالت میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، اس بارے میں ہمیں واضح طور پہ قرآن سے کچھ نہیں ملتا۔ پتہ چلا کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن واضح ہے، قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو لیا جائے، آپ کے فرامین کو شریعت سمجھا جائے، تو قرآن اس لحاظ سے کامل و مکمل ہے، کافی اور شافی ہے کہ قرآن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن جب ہماری رہنمائی نبی علیہ السلام کی احادیث کی طرف کرتا ہے تو پھر وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، اس وحی کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس وحی کے الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں، لیکن معنی و مفہوم یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کافی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی حجت ہے، تو اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ایسے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی؟ میرے بھائیوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی؟ اگر اللہ رب العزت نے آپ کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھائی ہوتی تو آپ کی احادیث کا وہ حال ہوتا جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات و انجیل کا کیا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ محفل اور یہ لکھی ہوئی سند اور صحیح بخاری کے اوراق بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ذکر جیسے قرآن کا نام ہے ایسے ہی ذکر نبی علیہ السلام کی احادیث کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ احادیث کا ٹکراؤ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں کبھی قرآن کے ساتھ، احادیث کا ٹکراؤ
نہ ہو، کہیں وہ روایت غلط طور پہ آپ کی طرف منسوب نہ کر دی گئی ہو، کہیں وہ وضع کردہ نہ ہو، خود ساختہ نہ ہو، بے سر و پا نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے لیکن وہ آپ سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایسی احادیث کو ہم بھی حجت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث نہیں، ان احادیث کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے سے گریز کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، حدیث کا جائزہ لیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں، پھر حدیث کا معنی و مفہوم دھیان سے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط معنی و مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ اس حدیث اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہے۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ وہ آیت جس کے ساتھ آپ حدیث کا ٹکراؤ سمجھ رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر کا جائزہ لیں، سیاق و سباق کی روشنی میں، دیگر آیات کی روشنی میں، دیگر نصوص کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا غلط معنی مراد دیا۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو، اس کی زندگی کا خاتمہ کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ قرآن کا اصول یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان عیسائی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہودی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہندو بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، اسلام کو کوئی اقرار نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن کی آیت کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، پھر وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا۔ اگر وہ مرتد ہوتا ہے، دین اسلام کو ترک کرتا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، تو یہاں پہ قرآن کی آیت اور حدیث میں کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں اور سائنسی امور میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جن کو آپ سائنسی امور کہہ رہے ہیں ان کا جائزہ لے لیں، وہ نظریہ ہے یا سائنسی حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ نظریہ ہو، ابھی ابتدائی شکل میں ہو، اور آپ نے اس کو لیا، اس پہ ایمان لے آئے، اور اس کو آپ نے شریعت کی طرح حرف آخر سمجھ لیا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا چونکہ آپ کے دلوں میں احترام نہیں ہے، اس پہ آپ شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور عقل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پہلے نمبر پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول اپنے ذہنوں میں لکھ لیں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل سلیم میں اور نقل صحیح میں تعارض ہو، تضاد ہو، ٹکراؤ۔ جہاں کہیں تضاد کا دعویٰ کیا جائے گا، وہاں پہ یا
عقل کے خلاف قرار دینے کے لیے. میرے بھائیوں، معیار ان لوگوں کی عقل ہے جو قرآن و حدیث پہ ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے جیسے اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ کو نبی اور رسول مانا. ان کے عقل معیار ہے، اور ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے اللہ کی ہر بات حرف آخر ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ہر بات حرف آخر ہے. میرے بھائیوں، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا حدیث تمہیں عقل کے خلاف محسوس ہو تو کہتے ہو حدیث حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، قرآن کا کیا کرو گے؟ اگر قرآن کی کوئی ہے بظاہر عقل کے خلاف ہو، مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جو تمہارا رویہ قرآن کی آیات کے ساتھ ہوگا وہی تمہارا معاملہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا تمہاری عقل یہ مانتی ہے کہ ایک انسان کو اس آگ میں پھینکا جائے جسے اچھی طرح تیار کیا گیا ہو، اور اس سب کے باوجود وہ آگ اس انسان کو نہ جلائے اور وہ صحیح سلامت نکلے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اگر یہ ایپ مانتے ہو بظاہر عقل کے خلاف ہے لیکن اس لیے مانتے ہیں کہ تو اللہ نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر احادیث کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ ایک لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر جائے اور سامنے آنے والی ہر چیز کو کھانا شروع کر دے؟ عقل نہیں مانتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر یہ عقل سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ کہنے والا اللہ. کیا عقل یہ مانتی ہے کہ لاٹھی کو پتھر پہ مارا جائے تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے؟ کیا عقل یہ مانتی ہے لاٹھی کو سمندر میں پھینکا جائے تو راستے بن جائے؟ عقل نہیں مانتی. لیکن یہاں پہ اس لیے مانیں گے کہ کہنے والا اللہ ہے اور اللہ کی ہر بات سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. جیسے آپ اللہ کی وجہ سے اللہ کی ہر بات مانتے ہیں ایسے ہی اللہ کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی ہر بات مانیں، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کیا عقل یہ مانتی ہے کہ ایک نابالغ بچے کو، ایک معصوم بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ یہ کل کو کافر بنے گا اور اپنے والدین کے لیے مسائل پیدا کرے گا؟ عقل کہتی ہے کہ جب بچے نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا، جب بچے نے ابھی تک کفر کی راہ اختیار نہیں کی، تو وہ گناہ جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا اس کی وجہ سے اسے قتل کیوں کیا جائے؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب خضر علیہ السلام نے اس نوجوان کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ یہ مستقبل میں کافر بنے گا اور والدین کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا. کیا عقل یہ مانتی ہے کہ آسمان